انسان اگر تعصب کی اینک کو اتار کے دیکھے تو اسے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی حیران کن ریسرچ پڑھی کہ اینٹس when they store seeds they break the seed into two halves۔ چونٹیاں مستقبل کے لیے کھانا جمع کرتی ہیں، یہ ان کا ایک فطرتی طریقہ ہے، اور یہ جب بیجوں کو جمع کرتی ہیں بچاتی ہیں تو اس کو دو حصوں میں توڑ لیتی ہیں۔ چونٹی کیوں توڑ لیتی ہیں کہ اگر تو پورا بیج سٹور کر لیں گی زمین میں تو وہ تو پودا بن جائے گا، تو اس کے لیے تو ضائع ہو گیا نا، توڑ لیتی ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور وہ کھانا رہے۔ بیکاز اف سیڈ ول جرمینیٹ دین دیٹ ول بی اے ویسٹ فار ہم۔ اور کورینڈر یعنی دھنیے کے بیج کو چونٹی دو میں نہیں چار میں توڑتی ہے۔ اب بعد میں جا کے انہوں نے لیب کوٹس پہن کر باٹنسٹ نے زولوجسٹ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دھنیے کا بیج اگر دو حصوں میں بھی ٹوٹ جائے نا وہ پھر بھی اگاتا ہے، اور چونٹی اس کو چار حصوں میں توڑ رہی ہے تاکہ یہ اگے نا۔ کین یو امیجن دا مسٹری آف نیچر؟ آپ فطرتی رازوں کو کیسے، وہ چونٹی کو کیسے پتہ ہے؟ ہزاروں سال سے وہ یہ کام کر رہی، اتنا چھوٹا سا جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی نشانیاں اس جانور کے اندر موجود ہیں۔ Ant is very loyal to ant hill. And there are complete researches that what qualities of ant we humans can copy. ان کی لیڈرشپ بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ لائن میں چل رہی ہوں تو اپنی اس بل کے لیے یہ اپنی جان دے دیں گی، اپنے بل کو بچائیں گی۔ ڈٹرمنیشن ایسی ہے کہ چونٹی آ رہی ہو آپ آگے سے ہاتھ رکھ دیں وہ رکے گی نہیں، وہ اپنا رستہ سائڈ سے اوپر سے نکال لے گی، اور کھانا لے کے اپنے بل میں واپس آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ وہ کدھر بھی چلی جائے کھانا اس کو ملتا ہے، اپنے بل پہ واپس آتی ہے، کوئی جی پی ایس نہیں ہے، کوئی لوکیشن نہیں ہے اس کے پاس، کیسے واپس آ جاتی ہے؟ ایک تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ فرمون ہوتا ہے، جب یہ جاتی ہے تو ایک خاص قسم کی خوشبو چھوڑتی ہوئی جاتی ہے، وہ خود اور دوسری چونٹیاں اسی خوشبو کے ٹریل کو فالو کرتے ہوئے اپنے بل کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اور نمبر 2 یہ لینڈ مارکس کو یاد رکھتی ہے، یہاں سے گزری تھی، یہ چٹان آئی تھی، یہ درخت آیا تھا، یہ ڈنڈا آیا تھا، یہ آیا تھا، پھر اسی کو دیکھ کر نشانیوں کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کونے پہ گورمے کی دکان ہے تو فلاں ہے، وہ کر کے پھر واپس آتی ہے۔ اور تھرڈ ڈیزرٹ اینٹس، جو صحرا کی چونٹیاں، وہ تو اپنے قدم تک گن لیتی ہیں، کتنے قدم چل کے ہم گئے تھے تو اتنے قدم چل کے واپس آئیں گے تو گھر آ جائے گا۔ اور وہ جو ہل ہوتی ہے نا ان کا جو گھر ہوتا ہے، اس کا اپنا بھی ایک کلچر سینٹ ہوتا ہے، اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کو بھی سونگھ کے آ جاتی ہیں۔ So can you guess how each and everything is protected? How each and everything has been given a set of commands? کیسا کچھ ہے یہ سارا؟ یہ چیزیں ایک غیر مسلم کو اسلام کی طرف لے کر آتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر دماغ نہیں ہے۔ چونٹی میں کتنا دماغ ہو جائے گا؟ ہوگا، کوئی نروس سسٹم تو ہوگا، لیکن اتنا ویل اسٹیبلش تو نہیں نہ ہوگا۔ سانس تو یہ لے نہیں سکتی، پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخ کی مدد سے ہوا اندر آتی جاتی ہے، جو بھی اس کا میکینزم ہے ریسپریشن کا اور انٹیک آف آکسیجن اینڈ دین لیونگ آن دس ارتھ۔ کان اس کے ہوتے نہیں ہیں، پاؤں کی مدد سے ساؤنڈ کو یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ اور اب حیران ہوں گے چونٹی کس طرح اپنے بل کو ڈھونڈتی ہے۔ سائنس کے مطابق جب چاند پر پہلی بار یہ اترا تھا انسان، تو نیل آرمسٹرانگ نے اسی کے اوپر جو ہے وہ کیا تھا، اسی کو دیکھ کے وہ لے کر واپس آیا تھا، چونٹی والی سینٹ کو لے کر واپس آیا تھا۔ تو جسٹ گو تھرو دیز سائنز، یہ ڈیوائن سائنز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ مسترف جائیں۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کا نہ قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اس محفل میں دیگر بھی اساتذہ کرام جو آ رہے ہیں، ہمارے امپلائیز آ رہے ہیں،
سب کا آنا اللہ قبول فرمائے. تو غور کیجیے گا کہ what we are talking about the divine science and how we can reach that Allah is there. There is a complete working ordered system. اب اپنے آپ کو دیکھیں, جو میں پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں تو آپ پروٹیکٹڈ ہیں اس وقت. کہتے ہیں کہ ڈائناسور جو اتنے بڑے بڑے جانور اس زمین پر تھے وہ ایک دم ختم ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑی چٹان جس کو میٹرائڈ اور اسٹیرائڈ کہا جاتا ہے وہ زمین سے ٹکرائی اور ڈائناسورز اس کا امپیکٹ برداشت نہیں کر سکے اور سارے تباہ ہو گئے. اب کیوں نہیں ٹکرا رہی؟ ویسے تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ نیچر ہیز دیٹ ہٹ بیکاز ڈائناسور واز اے سپیریئر کریچر دین ہیومن. ڈائناسور جو تھے وہ عقل میں اور طاقت میں انسانوں سے زیادہ بڑے تھے, تو ان کی موجودگی میں انسان کی دال گلنی نہیں تھی. یہ سائنس کی تھیوری ہے. تو اب یہ چٹانیں کیوں نہیں ٹکرا رہی؟ ہم کتنی موجوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری زمین ہے اس وقت کائنات کا حصہ ہے, ایک بڑی سی چٹان آئے ہمیں ٹکرائے ہم مر جائیں. نہیں, وی آر پروٹیکٹڈ بائی کاسمک باڈی گارڈز. غور سے سنیے گا, ہمارے ارد گرد بہت سے باڈی گارڈز ہیں. سب سے پہلے تو چاند ہے. چاند کا حجم اتنا بڑا ہے کہ یہ آتی ہوئی چٹانوں کا امپیکٹ کو روکتا ہے اور زمین پر موجود سیزنز, موسموں کو اور مد و جزر کو کنٹرول کرتا ہے. نمبر 1. اینڈ نمبر 2 جوپیٹر ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سیارہ ہے. اس کو تو گریویٹیشنل باؤنسر کہتے ہیں اور کاسمک ویکیوم کلینر. یہ جتنا کائنات میں گند ہے نا, ڈبری ہے, اس کو کھینچ لیتا ہے, ری ڈائریکٹ کرتا ہے یا اپنے اندر سمو لیتا ہے, زمین تک آنے نہیں دیتا. اور نمبر 3 یہ سورج, اس سے نا ببلز نکلتے ہیں, ہیلوسفیر اس کو کہتے ہیں. وہ سورج سے ایسے نکل کر پلوٹو تک جاتے ہیں, وہ ایک ڈھال بن جاتی ہے اور خطرناک شعاعیں وہ زمین تک پہنچ نہیں پاتی. اور زمین کی اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے اور اوزون لیئر ہے جو الٹرا وائلٹ ریز کو شیلٹر کرتی ہے, ورنہ ہمارا ڈی این اے تباہ ہو جائے. اب مجھے بتائیں, آپ کی حفاظت کا اتنا بڑا نظام یہ کہاں سے ہوا ہے؟ کون کر سکتا ہے یہ؟ سوچیں, گیس کریں, پہنچے وہاں تک جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نبی پاک کی دعاؤں میں ایک بہترین دعا, ساری دعائیں اپنے لحاظ سے بہترین ہیں, لیکن میرے آپ کے لیے کہ کامسیٹس کی اس مادر علمی میں جو پاکستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ ہے, آپ کے لیے دعا ہے, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. I seek from you the beneficial knowledge. And what is the beneficial knowledge? علم نافع کون سا ہے؟ جس کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی ذات کے جلوے نظر آئیں. وہ علم کی ڈیمانڈ کرو, وہ علم مانگو. اور یہ علم کو اتنا وہ نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھتے ہیں تو کیا آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو رب کی بارگاہ میں نہیں لے کے جاتی؟ دیکھو, آپ کو بڑا غرور تھا کہ جی میں سوچ سکتا ہوں, میری میموری یادداشت بڑی اچھی ہے اور میں انوویٹ کر سکتا ہوں اور یہ مشین نہیں کر سکتی. آپ کو یہ غرور تھا نا, اب یہ سارے کا مشین کر رہی ہے. اس کا مطلب آپ کو بھی اس سے کوئی بلند کام کرنے ہیں, کیونکہ انوویٹر وہ انوینشن سے بڑا ہوتا ہے, جو بناتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جو چیز بنائی جاتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے. اللہ بڑا ہے, وہ خالق ہے, ہم چھوٹے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے. تو مشین کو آپ نے بنایا ہے, مشین چھوٹی ہے, آپ کے اب اور کوئی کام ہے جو آپ ڈھونڈیں. آپ ریسٹلیس قسم کی مخلوق ہیں. آپ کوئی جنگل کے اندر بھالو نہیں ہے کہ جس نے شہد کھایا, پانی پیا اور جی کے مر گیا. جب آپ کو چیلنج کیا جائے گا تو آپ کھڑے ہوں گے, کیا وجہ, ابھی مشین ہمیں چیلنج کر رہی ہے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یو آر اے ریسٹلیس کریچر. آپ پھیلے ہیں, آپ ایک جگہ ٹکے نہیں ہیں. آپ سمندروں کے اوپر گھر بنا لیے آپ نے, آپ چٹانوں کے اوپر بس گئے ہیں, آپ چاند پر چلے گئے ہیں, آپ مارس پر کالونی کی بات کر رہے ہیں. اب ہر 10 دن کے بعد اسپیس ایکس کا ایک بڑا چھوڑ رہے ہیں اوپر راکٹ جو جائے اور پیومنٹ کرے, مستقبل کے راہیں آسان کرے. These all things are getting you closer to Allah. کل میرا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں بیان تھا, تقریباً 300 کے قریب ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بتاتے کیوں نہیں دنیا کو کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون رب تعالیٰ کو جانتا ہے؟ آپ کی 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہوئی آنکھ, آپ کے 1 ارب مختلف بو اور خوشبو کے فرق کرتا ہوا یہ ناک,
آپ کی زبان پر 10,000 پھیلے ہوئے ٹیسٹ بڈز جو کہ سالٹی، سویٹ، ساور، بٹر، امامی 5 قسم کے ذائقوں کو فرق کر لیتے ہیں. آپ کے لنگز جو 11,000 لیٹر ایئر سارے دن میں انہیل کر رہے ہیں اور آکسیجن کو رکھ کے پورے جسم میں سرکولیٹ کروا رہے ہیں. آپ کے 500 فنکشن سر انجام دیتا ہوا گردہ جگر اور 200 لیٹر خون فلٹر کرتا ہوا گردہ. یہ کیا ہے سارا؟ اس وقت آپ کے جسم میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کین یو امیجن کیا چل رہا ہے آپ کے جسم میں؟ کتنا کام ہو رہا ہے. انسان کا پیٹ 1.4 لیٹر کا ہوتا ہے. 1.4 لیٹر ہمارے پیٹ کی کیپیسٹی ہے، لیکن اگر ہم کھاتے جائیں تو یہ 4 لیٹر تک بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں. اینڈ آل دیز تھنگز آر بیانڈ دا کنٹرول آف ہیومنس. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ ہے جو بغیر کسی مثال کی چیز بناتا ہے. اے آئی تو پوری دنیا سے ڈیٹا کو لے کر آتی ہے نا. 181 زیٹا بائٹس ڈیٹا ہے اس وقت دنیا میں تقریباً، اور اسے ڈھونڈ کے لے کر آتی. تو یہاں کپڑے بھرے پڑے میں اس کمرے میں کو جی نیلا کپڑا نکال دو، تو آپ جائیں گے سارے کپڑوں میں سے نیلا کپڑا ڈھونڈ کے دیں گے نا. تو یہی کام چیٹ جی پی ٹی کر رہی ہے کہ یار یہ اتنا ڈیٹا اس میں سے مجھے یہ نکال دو، وہ نکال کے دے دے گا آپ کو. آپ مسلمان ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈیٹا جو وہ نکال رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ آپ کو سیٹ کر رہا ہے. آپ لکھیں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ آپ کو اس کی دلیلیں دے دے گا کہ واقعی اچھا مذہب نہیں ہے. آپ لکھیں کہ شراب پینے کے فائدے کیا ہیں، وہ آپ کو اس کی دلیلیں دے دے گا نا کہ یار واقعی شراب پینا بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ باؤنڈریز کیا ہیں، حدود کیا ہے، رولز کیا ہیں، اس کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہے آپ کو. آپ انسان ہیں، اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا. اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے تاریخ کے اندر کہ جب انسان کو اپنا مقصد تخلیق پہچاننا ہے. وائی وی آر آن دس ارتھ. آپ کیوں اس دنیا میں آئے؟ یہ تنخواہ، یہ بنگلہ، یہ گھر، یہ بیوی بچے اور یہ ڈگری، بس ختم نہیں. میرے پاس مسجد میں ایک لڑکا آیا، کہتا ہے آپ کے پرپز آف لائف پہ بہت پوڈ کاسٹ ہے آپ کے، میں نے یوٹیوب چینل سبحان طاری پہ دیکھے ہیں کہ آپ نے پرپز آف لائف پہ بڑا کام کیا. میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں. میں نے کہا 4 سوالوں کے جواب دے دے مجھے میرا بیٹا. کیا بننا چاہتا ہے؟ کہا انجینئر. کیوں بننا چاہتا ہے؟ تاکہ پیسہ آئے. اور کیوں بننا چاہتا ہے؟ تاکہ عہدہ بڑا ہو. پیسہ کیوں آئے یہ بتا. اب وہ چپ ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. کوئی باتیں لگی بندی، جی بنگلہ لے لوں، یہ کر لوں، نہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں. آپ انسان ہیں. میں نے کہا یاد رکھ لو مقصد تخلیق صرف ایک ہے جو آپ کا پرپز ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا نمبر 1 از عبادت. بس کہ تو بس عبادت کرتا رہوں. میں نے کہا یہی تو غلطی ہے تم میں کہ تم نے عبادت کے تصور کو اتنی ٹنل ویژن دے دی ہے کہ صرف مسجد میں رہ کر تقویٰ مسجد کی صفوں میں ڈھونڈنا ہے. بلا شبہ یہ اہم ترین عبادت ہے، فرض ہے، ستون ہے. لیکن تقویٰ صرف مسجد کی صفوں میں نہیں ہے، تقویٰ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہے. تقویٰ سافٹ ویئر انجینئر جب کمپیوٹر کی پریکٹس کر رہا ہے وہاں پر بھی ہے. تقویٰ جب آپ بس چلا رہے ہیں اس ہینڈل پر بیٹھے ہیں، تقویٰ وہاں پر بھی ہے. تقویٰ جب آپ آفس میں ہیں، تقویٰ جب آپ کپڑا پکڑ کے آفس کی صفائی کر رہے ہیں، تقویٰ وہاں پر بھی ہے. کس طرح صفائی کر رہے ہیں آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں کانسرٹس میں، آپ کو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 8 بجے کا ٹائم دیا گیا، یہ 1 گھنٹہ لیٹ آنا یہ تقویٰ ہے. یہاں پہ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ کیوں لیٹ آیا آپ؟ کیا کمائی کھا رہے ہیں آپ؟ کیا اپنے بچے کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں آپ بھائی بڑے چھوٹے سے علاقے سے یہاں پر آئے ہیں. آپ کے ماں باپ نے کتنے قلعے بیچ کے آپ کی تنخواہ، آپ کی فیس پے کی ہے. سوچیں اس بات کو. ماں کو کیا چاہیے آپ سے پتہ ہے؟ ماں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ماں باپ کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے اس دنیا میں؟ ڈو یو نو what is the biggest tension of a parent in this world؟ آپ ہیں. سب سے بڑی ٹینشن آپ ہے. وہ جی ہم سے تو بڑا پیار کرتی ہے. وہ پیار ہی تو ٹینشن ہے. کہتی نہیں رات ہوگی کہاں رہ گیا، صبح ہوگی گیا نہیں ابھی تک، ٹینشن ہی تو ہے یہ. تو وہ دن جب آپ اس کو جا کے دکھائیں لے ماں میں بن گیا ہوں، یہ میں آج یہاں پہنچ گیا ہوں، اب اس کی ٹینشن ختم ہوتی ہے. اس سے کچھ نہیں چاہیے، 1 روپیہ بھی اس کو نہ دیں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. وہ بنی ایسی ہے. اس کو بس کسی 2 کام کریں. ایک تو اپنی ماں
کو دوسری خاندان کی عورتوں کے سامنے کبھی بے عزت نہ کرنا. خالہ، پھپھی، چاچی، تائی بیٹھی ہے، ایسی کوئی بات نہ کرنا ماں باپ کے بارے میں کہ خاندان میں وہ گرے. بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم ہے، ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کبھی ایسی بات نہ کرنا. اور دوسرا، ان کو بتانا کہ ماں میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. دس از امپورٹنٹ. تو تقویٰ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہے. اسلام ہر چیز کے اصول سکھاتا ہے. میں نبی پاک کی ذات پر بیان تیار کر رہا تھا، سیرت اینڈ سائنس. میرے یوٹیوب چینل پہ یہ پوری سیریز ہے 12 کی، سیرت اینڈ سائنس، کہ ہر جگہ پر سائنس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رہنمائی کیا ہے. تو میں نے ایک بات پڑھی سر، میں حیران رہ گیا کہ نبی پاک کی ذات اقدس میں جو سب سے نمایاں پہلو نظر آتا ہے نا، وہ دو ہیں. نمبر ایک تو ٹریننگ ہے. حضور نے ٹریننگ دی، تربیت کی. وہ لوگ جو مکے میں وداؤٹ اینی ورتھ تھے، ان کی کوئی ورتھ نہیں تھی، کوئی انہیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. سکندر اعظم گزرا تھا وہاں سے، رومنز بھی گزرے تھے. انہوں نے عرب کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم آگے بڑھ کے فتح کر لیں اس کو. یعنی حکومت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یار اس کو فتح کر لیتے ہیں. گزر گئے، اتنے نیگلیکٹڈ تھے. حضور نے ان کو دنیا کی قابل ترین قوم صرف 100 سال کے عرصے میں بنایا. کیسے؟ فرق کیا ہے؟ ٹریننگ، اونلی ٹریننگ. آپ مجھے بتائیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ابو جو تھے وہ شہنشاہ تھے کوئی؟ حضرت عمر فاروق کے ابو جو تھے وہ کوئی جرنیل تھے؟ نہیں. ان کی لینیج میں کوئی بادشاہ سجادہ نشینی تو چل نہیں رہی تھی. کیا تھا؟ ٹریننگ. اور نمبر 2 یہ سننا ہے آپ نے، عمدگی، نفاست، بہترین انداز سے کام کرنا. یہ نبی پاک کی ذات کا ایک زبردست پہلو ہے. نبی پاک نے جو کام کیا نا، بہترین انداز سے کیا، عمدگی کے ساتھ، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں پرفیکشن. اور آج کل ایک نیا ورڈ آیا ہوا ہے جسے کہتے ہیں اسمارٹ ورک. یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسمارٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کئی کام ایسے کرتے ہیں جو کام ہم پہلی بار کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، اس کو اسمارٹ ورک کیسے کریں گے؟ یہ ہارڈ ورک سے پیچھے کرنے کے لیے نا انگریزوں کی ایک ٹرمینالوجی ہے جہاں پر ہر کام آٹومیٹڈ ہو چکا ہوا ہے. جملہ کیا ہے؟ ورک ہارڈ گیٹ اسمارٹ. اس کام کو اتنا زیادہ کرو کہ اب تمہیں اسمارٹ ورک کرنا آ جائے. اب ایک ڈرائیور ہے، میرا ایک عادت ہے کہ جب میں کسی دوسرے شہر بیان کرنے جاتا ہوں نا، تو کسی پروفیشنل ڈرائیور کو اگر لے کر جاؤں تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ یہ کس رستے سے جاتا ہے. کیونکہ سر جس رستے سے یہ جائے گا نا، وہ رستہ سب سے کم پیٹرول والا ہوگا، اسے پیٹرول پہ جا رہا ہے، وہ اسمارٹ ورک کر رہا ہے. کوئی 20 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے. تو ہمیشہ جو ماہر ہوگا نا، وہ اسمارٹ ورک کرے گا. اسمارٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ کم پیسہ، کم محنت، کم پیسہ، کم محنت، کم وقت اور بہترین نتیجہ. یہ اسمارٹ ورک ہے. اور ظاہری بات ہے جو ایسا بندہ مارکیٹ میں اگر مل جائے، اس کو لاکھ روپیہ دے کے، 10 لاکھ دے کے بھی اٹھا لیں گے ہم کہ یار کم پیسے میں کم وقت میں یہ اچھا کام کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نے عمدگی دیکھی. آپ کام کو نا بہترین انداز سے کرتے. جو انداز نبی پاک کا ہے وہ انداز اس کام کو کرنے کا سب سے بہترین انداز ہے. اس سے بہترین انداز نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک کی عمر مبارک 63 سال ہے. یہ کوئی بہت زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی نا، بہت زیادہ لمبی عمر نہیں ہے 63 سال. لیکن یہ 63 سال دنیا کے ہر انسان، ہر دور کے انسان کے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ. اس کا مطلب یہ 63 سال کا ایک ایک سیکنڈ بہترین انداز سے گزارا گیا، کمال کے انداز سے گزارا گیا. عمدگی اور نفاست. اور یہ ایک میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس کو کامسیٹس کے متھے پہ لگا دو، اعظم کلاتھ مارکیٹ پہ، اس کو نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور بیجنگ سٹاک ایکسچینج کے متھے پہ لگا دو کہ تم مسلمانوں کے بارے میں غلط رائے اگر رکھتے ہو تو نبی پاک کے یہ الفاظ سن لو کہ حضور کی تربیت کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ loves that person, Allah loves that any one of you if performs a task he does it nicely and with لفظ سنو proficiency.
پروفیشنسی کا مطلب ہے پرفیکشن اینڈ ایکسلنس. اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو کام کرے تو پختگی کے ساتھ کرے. نبی پاک نے امید رکھی کہ میرا امتی اگر گارڈ ہے، باہر گارڈ کھڑا ہے جو کہ بیریئر کو اٹھاتا ہے، یا وہ بہت بڑا CEO ہے یا وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرے، بہترین انداز سے کرے. نبی پاک جب مسجد نبی کی پہلی کنسٹرکشن ہوئی ہے، نبی پاک گزرے، ایک مستری تھا، اس نے پہلے مٹی کو گوندا، پھر وہ لگ کے اس نے اوپر اچھے انداز سے اس کا لیپ کیا. نبی پاک ملاحظہ فرماتے رہے. پھر نبی پاک نے صحابہ سے بلایا، صحابہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ جو بندہ جس طرح کام کر رہا نا، اس کام میں ماہر ہے، اس سے یہ کام نہیں لینا، اس کو یہ کام کرنے دو. بات چھوٹی سی لگتی ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ الفاظ کن کے ہیں؟ جن کے الفاظ رہتی قیامت تک حدیث بن جانے ہیں، جن کی ایک ایک ادا کو ہم اوڑھ لیں گے. نبی پاک نے ایکسپرٹ اوپینین کا بتایا نا کہ دیکھو یہ اس کام میں ماہر ہے، اس سے یہ کام کروانا. تو اپنے کام میں مہارت لے کر آؤ، اپنے کام میں پختگی لے کر آؤ، اور یہ سوچو کہ کس انداز سے میں نے اپنے کام کو اس طرح کرنا. ہم میں سے بہت سے لوگ کام اچھا پتہ کیوں نہیں کرتے کہ دوسری دفعہ مجھے نہ کہہ دیا جائے. اگر میں نے اچھے طریقے سے کر دیا نا تو پھر یہ مجھے ایک اور ذمہ داری دے دیں گے. یہ کیسی بات ہے؟ کام کا اور آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے آپ کا اور آپ کے کام کا. یاد رکھنا اب ہیں کیا، جو کام آپ کرتے ہیں وہی ہیں آپ. اس رشتے سے آپ کے بچوں کو رزق ملتا ہے. اس چیز کو سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک اچھے ادارے سے آپ وابستہ ہیں اور اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کام کرنے کی عادت ڈالی. آج میں دیکھتا ہوں مختلف لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بری بات نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. حدیث پاک ہے سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھی بات ہے. ہر درگاہ میں کھانا ملتا ہے، لنگر کا سلسلہ ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے شادیوں پر، کانفرنسز میں، سمپوزیمز پر. کھانا کھلانا بڑی اچھی عادت ہے، بڑی عبادت ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ when you give a person a fish, you give him a meal for one time, but when you will teach a person to fish, you are giving him a profession for lifetime. آپ اس کو ایک مچھلی دے دیتے ہیں، آپ نے اس کو ایک وقت کا کھانا دے دیا. اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں، آپ نے اس کو ساری زندگی کا کھانا دے دیا. نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مانگا کچھ، مانگا. اب نبی پاک کے در سے تو پوری دنیا کھا رہی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا ادھر آ، گھر کا سامان بیچ کے پیسے لے کر آ. وہ گیا، 3 درہم کا سارا پراپرٹی بک گئی. حضور نے کہا اب 1 درہم پکڑ لے، بچوں کو کھانا کھلا، 1 درہم سے نا لکڑی لے کر آ، اور 1 درہم سے اس کے اوپر جو وہ کلاڑی کا لگتا رہا بلیڈ، وہ لے کر آ. وہ لے کر آیا. حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو صحیح کیا اور کہا لے پکڑ لے، 15 دن تک تو نے نظر نہیں آنا مجھے، جا کما جا کے. وہ گیا، 15 دن بعد آیا تو پیسے تھے اس کے پاس. نبی پاک نے فرمایا بہتر نہیں تھا تو قیامت کے دن میرے پاس آتا، تیرے چہرے پہ داغ ہوتا کہ اب تو کما رہا ہے. دیکھو پھر وہی بات ہے، بات چھوٹی سی ہے لیکن تعلیم امت کیا ہے. گو اینڈ ڈو دا بزنس، گو اینڈ حلال، گو اینڈ موو یور باڈی. یور باڈی نیڈز موومنٹ. ریممبر دس پرنسپل آف یونیورس. دس از یونیورسل پرنسپل ویلڈ. وٹ یوز ادروائز یو ول لوز. استعمال کر لو نہیں تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی. آپ جس چیز کو استعمال نہیں کریں گے وہ چیز ضائع ہو جائے گی. ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا استعمال ختم ہو جائے گا، یہ چیز ضائع ہو جائے گی. میرے پاس سر ایک بندہ آیا، اگر کہتا ہے کہ میرا دماغ کمزور ہو رہا ہے. میں نے کہا کرتے کیا ہیں؟ کہتا جی میں کپڑے کا تاجر ہوں. میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ کہتے جی میں پنجاب یونیورسٹی سے پاکستان اسٹڈیز میں نے کچھ کورس کیا ہے. میں نے کہا پاکستان اسٹڈیز کا کورس کیا، سارے سن یاد رہتے تھے نا، 71 میں کیا ہوا، 72 میں کیا ہوا، ہاں جی بڑے رٹے ہوئے تھے. میں نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ سوٹ کتنے تھا جی؟ 200 دا، 100 دا لینا ہے لے لو، ختم. میں نے کہا بھائی دماغ چل رہا تھا اس وقت، اب تو دماغ چلنا بند ہو گیا نا، اب تو 100-200 بات ختم. اس کو یوز نہیں کرو گے تو یہ لوز ہو جائے گا. اس کو استعمال کرو. اگر میں آپ کا ہاتھ باندھ دوں یہاں سے بینڈیج کے ساتھ، نہیں یوز ہو رہا، 10 دن بعد کھولنا درد ہوگی ہلاتے ہوئے، ہلے گا نہیں ہے کیونکہ استعمال نہیں ہوا. استعمال کرو اپنے جسم کو، چلتا رہے گا. یہ ہلاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ایک بندہ اگر کہتا میری طرح باتیں سن لیں میرا ڈپریشن کم ہو جائے گا، میں نے کہا ڈونٹ ٹاک اٹ آف، واک اٹ آف. منہ سے نکال کے غصہ نہ نکالو، چل پھر کے اپنا غصہ ختم کرو.
جب بھی دماغ میں دھن چھا جائے، غم آ جائیں، ایسے لگے دنیا اندھیری ہو گئی ہے، روکھی روکھی پھیکی پھیکی ہو گئی ہے، تو منہ نہ کھولنا، کیونکہ اب تم بہت غلط لفظ بولو گے. چلنا شروع کر دو، ایکسرسائز کرو، ہاتھوں کو ہلاؤ، ذرا بھاگو، سوئم کرو، جاگ کرو، رن کرو، روپ ایسے پھلانگو، ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ کا دماغ اتنا قابل نہیں ہے، یہ دماغ نا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، اس کو حقیقت میں اور نقل میں فرق نہیں پتا. پتا ہے آپ کو؟ اب حیران ہوں گے. یور مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین فیک اینڈ ریئل. آپ بڑے خوش ہو اور ایسے کر کے بیٹھ جائیں خوشی میں، ایسے کر کے تھوڑی دیر بعد خوشی رخصت ہو جائے گی، آپ اداس ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یار اس طرح کر کے بیٹھا ہے نا، ضرور اسے کچھ ہوا ہوا ہے، حالانکہ آپ خوش ہیں. اور آپ بڑے اداس ہو، فضول میں نا سائڈ پہ جا کے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیں. کر کے دیکھیں، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، کر کے دیکھیں، تھوڑی بات آپ واقعی ہنسنا شروع کر دیں گے، آپ کا دماغ ٹرک ہو جائے گا. جس طرح گوگل ہوتی ہے نا، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں کافی کے فائدے کیا ہیں، گوگل آپ کو کافی کے 100 فائدے بتا دے گی. گوگل پہ سرچ کریں کافی کے نقصان کیا ہیں، گوگل آپ کو کافی کے 100 نقصان بتا دے گی. اسی طرح آپ کا دماغ بھی ہے. آپ کہیں اپنے آپ کو میں کامیاب ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا، آج کے دن میں 5 نمازیں پڑھوں گا، آج کے دن میں تسبیح کروں گا، کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. آپ کا دماغ کہے گا ہاں یو کین ڈو اٹ. اور کہیں میں تو ناکام آدمی ہوں، نہ کو کمایا، بالکل ہی فارغ ہوں، میں کہتا ہی کچھ نہیں، آپ کا دماغ کہے گا ہاں واقعی تو فارغ ہے. یاد رکھنا، بڑے نبی کے بڑے امتی بنو، بڑے نبی کے بڑے امتی بنو، بڑی بات کرنا سیکھو. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے کہ حضور کے صحابہ سرک جاتے آنے والوں کو جگہ دینے کے لیے. دروازہ چھوڑ دیں، آگے آ جائیں. ٹائم بتائیے گا کیا ہوگا، ٹائم بتائیے گا کیا ہوگا. 12:15 ہو گئے، 12:15 ہو گئے. اپنے بیان کو ہم فنش کرتے ہیں، ختم کر رہا ہوں میں، اب ساتھ رہیے گا. So you can understand well what I am trying to convey, that try to speak big. بڑی بات کرنا ہے، لگتا ہے سب باتوں پہ میں عمل کر سکتا ہوں، اتنی پریکٹیکل زندگی ہے. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو نبی بھی نہیں کر سکتے جو نبی پاک کر گئے، دوسرے نبی بھی وہ کام نہیں کر سکتے. وہ کچھ باتیں ہیں، معراج پر جانا، قرآن کا آنا، ساری باتیں ہر ایک کی ریٹ ہوتی ہے. یہ باہر وارڈن کھڑا ہے، ذرا اس وارڈن کو جا کے چیلنج کریں، آپ کو بتا دے گا میں کون ہوں. آپ جو مرضی ہیں، اس وارڈن کو کچھ بدتمیزی کر کے دیکھیں ذرا، وہ ایک دفعہ بتا دے گا، کیونکہ ہر عہدے کی ایک ریٹ ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں. تو نبی پاک تو سب سے بڑے ہیں، ان کی بھی ایک ریٹ ہے. معراج پہ جانا، قرآن کا نازل ہونا، یہ ان کے ساتھ خاص ہے. لیکن ساری زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں پریکٹیکل ہے. حضور نے جس طرح کھانا کھایا آپ بھی اس طرح کھانا کھا سکتے ہیں. حضور نے جس طرح پانی پیا آپ بھی اس طرح پانی پی سکتے ہیں. حضور نے اپنی زوجہ سے جو معاملہ کیا آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. حضور نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح تعلیم دی آپ بھی اپنی بیٹی کو اس طرح تعلیم دے سکتے ہیں. حضور نے غزوات میں کس طریقے سے جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا آپ بھی ایسے جرنیل بن کے ایسے کر سکتے ہیں. حضور نے مدینے کی سیاست کو کیسے مینج کیا کہ وہ دنیا کی سب سے کامیاب آئیڈیالوجیکل ویلفیئر اسٹیٹ بن گئی، آپ بینگ اے پولیٹیشین ایسا کر سکتے ہیں. حضور نے ٹریننگ کس طرح کی، جائیں جو اساتذہ بیٹھے میں آپ کو ٹاسک دے کر جاتا ہوں. کل میں نے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں بھی یہی کہا ہے. میں نے کہا یار کیا کرو گے، FCPS پارٹ 2 کرو گے، چلو جا کے FRCS کراؤ گے انگلینڈ سے، یا MD کر لو گے امریکہ سے، آ کے پھر وہی GP شپ پروفیسر لگ جاؤ گے، زندگی ختم. فوربس کے اندر پہلی 10 ہائیلی پیڈ جابز میں 8 جابز وہ ڈاکٹرز کی ہیں. لیکن کیا فائدہ، کہتے پھر کیا کریں سبحان بھائی. میں نے کہا ایک کام کر دو نا یار، ایک کتاب لکھ دو مجھے، وٹ از دا گائیڈنس آف ہولی پروفٹ فار ڈاکٹرز. یہ لکھو نا، آپ لکھیں وٹ از دا گائیڈنس فار اے ٹیچر فرام ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور نے ٹیچنگ ہی تو کی ہے ساری حیات مبارکہ میں، سکھایا، سمجھایا، تربیت کی ہے. جائیں ان نکات کو دیکھیں، آپ کی پرفارمنس کتنی بڑھ جائے گی اس ٹیچنگ کی وجہ سے. تو اٹس ویری پریکٹیکل، اٹس ویری پریکٹیکل. آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جب ہم حسن و اخلاق کا تذکرہ کریں گے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر بڑا ضروری ہے. نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے سخاوت ہوتی تھی نا، تو نبی پاک کے ہاتھ مبارک کیسے تھے یہ بتانا بھی ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھو فزیکل اپیرنس میٹرز موسٹ. انسان کا سراپا حسن یہ بڑا ضروری ہے، اور حسن پہ انسان فریفتہ ہوتا ہے.
حسین کو دیکھ کے انسان کے دل میں جاننے کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ اگر ایسا تو سیرت کیسی ہوگی. اور کسی بندے نے کتنی پیاری بات کی کہ حضور حسن و جمال کے بھی نبی ہیں. سمجھے؟ حضور حسن و جمال کے بھی نبی ہیں. حضور کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہیں, کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہیں. حضور کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے, وہ بچہ ساروں میں ممتاز ہو جاتا, کیونکہ اس کے اندر سے ایسی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. اور اس ہاتھ کی طاقت کیا تھی؟ اس ہاتھ میں اللہ نے جہان کی کنجیاں عطا فرما دی تھی. اور ایک حیرت انگیز بات دیکھو, نبی پاک کے کان مبارک, حالانکہ جب حسن کا ذکر کیا جائے نا سر, تو کان کا ذکر عام طور پہ حسن میں نہیں آتا, لیکن علماء نے حضور کے کان مبارک کی خوبصورتی پر باب لکھے ہیں, چیپٹرز لکھے ہیں. اور یہ بھی کیسی بات ہے کہ بڑے سے بڑے حسین کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹریول کرتے تھے اور جا کے لائن میں کھڑے ہو کے اس کے حسن کے نظارے کرتے تھے. اس کو مرے ہوئے 50 سال نہیں گزرتے اس کے حسن کا تذکرہ ختم ہو جاتا. کتابوں سے چلا گیا, دل سے محو ہو گیا. اس حسن کے قدردان یا تو خود مر گئے, آگے دے کر نہیں گئے. اور ادھر دیکھو 1500 سال ہو گئے ہیں, سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک ایک ایک نقشہ آج بھی کتابوں میں نہیں دل میں محفوظ ہے. میں یہاں کے بتا رہا ہوں, حضور کے دور میں کوئی USB تو نہیں تھی, کوئی ڈرائیو تو نہیں تھی, کوئی CCTV کیمرہ تو نہیں تھا جس نے ان اداؤں کو محفوظ رکھا ہو. کیسا ڈیوائن سیٹ اپ ہے یہ. حضور کے کان کے بارے میں, کان مبارک کے بارے میں لکھا کہ سر اور گردن کی جو پروپورشن ہوتی ہے نا, جو سائز ہے, اس حساب سے کان مبارک اتنے موزوں تھے کہ دیکھنے والا انہیں بڑا حسین سمجھتا تھا. اچھا, انسان کا کان نا 20 ہرٹز اور 20,000 ہرٹز کے درمیان وائس سن سکتا ہے. 20,000 ہرٹز کا مطلب بہت باریک آواز, اور 20 ہرٹز کا مطلب دھماکہ. یہ ایک رینج ہے, اس کے اوپر نیچے نہیں سن سکتا. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, آپ کو پتا ہے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ آواز اونچی کون سی آئی ہے آج تک؟ Which is the loudest sound ever heard? Do you know that? یہ 1883 میں نا کراکٹوا نام کا ایک والکینو ہے, یہ ایک آتش فشاں, وہ پھٹا تھا. یہ انڈونیشیا میں ہے, اور اس کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ جو 160 کلومیٹر کے اندر لوگ تھے نا, ان کے کان کے پردے پھٹ گئے تھے. 5000 میل تک وہ آواز گئی تھی, آسٹریلیا, موریشس تک. 36,000 بندے اس آتش فشاں کی وجہ سے مر گئے, اور کئی مہینوں تک نا لوگوں کے ڈھانچے ساحل سمندر پہ آتے رہے, کیونکہ والکینو کی ایش نے اور اس لاوا نے ان کو جلا دیا تھا. اور 1.5 دن تک نا شام ہی رہی, دن نکلا ہی نہیں, کیونکہ اس راکھ نے سورج کے آگے ایک کور ڈال دیا تھا, اور زمین کا درجہ حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ گر گیا, کیونکہ وہ سورج کے اوپر وہ آ گیا. اور کئی مشہور پینٹنگز تھیں وہ اس دور میں سورج کی لوگوں نے بنائی کہ سورج کو کیا ہو گیا. یہ سب سے اونچی آواز ہے, پوری دنیا میں 7 دفعہ گھومی تھی وہ آواز, پوری دنیا میں. کہتے ہیں اس سے اونچی آواز سائنس کہتی ہے کہ ابھی تک نہیں آئی, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ سور جب پھونکا جائے گا وہ آواز بہت زیادہ ہوگی, 1100 ڈیسیبلز کی ہوگی, وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا, ایک ڈارک ہول پیدا ہوگا, سارا کچھ اس میں چلا جائے گا. تو بہرحال میں نبی پاک کے کان وار کی بات کر رہا تھا کہ حضور کے کان کی طاقت ایسی تھی. نبی پاک نے ایک دن فرمایا, ابھی آسمان سے ایک آواز آئی ہے جو تم نے نہیں سنی, میں نے سن لی ہے. صحابہ, آسمان پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں فرشتے نے سر سجدے میں نہ رکھا ہو یا قیام میں نہ کھڑا ہو. اب جو آسمان پہ رش ہو گیا ہے, اس وجہ سے ایک آواز نکلی ہے چرچرانے کی, جس کو کریکٹ کہتے ہیں, اور وہ آواز میں نے زمین پر بیٹھ کے سن لی ہے. ابھی ایک آواز آئی ہے, 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا, آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے, اس کی جو آواز آئی وہ آواز میں نے سن لی ہے. تو کان ایک تو خوبصورت بہت تھے, اور ان کی طاقت کیسی تھی. حضور کے ہر حصے کے اوپر پڑھیں. اقبال کی یہ بات کہہ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو یہ خط لکھا تھا اور کہا تھا, بیٹا ایک بات یاد رکھنا, میں ڈاکٹر اقبال ہوں, لوگ مجھے مفکر پاکستان کہتے ہیں, اور آنے والے دور میں PhDs ہو رہی ہیں, اقبالیات پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر. کہا سن لو, میری تمہیں نصیحت ہے, زندگی میں اگر کوئی کام کرنا ہے نا پرفیکشن کے ساتھ, تو صرف ایک کام ہے, اور وہ یہ کہ اپنا رشتہ اپنے نبی سے مضبوط کر لو. کیوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ سب تیرا ہو جائے گا اگر تو ان کا ہو جائے گا. رب تیرا ہو جائے گا, رب کی رضا تیری ہو جائے گی اگر تو ان کا ہو جائے گا. اور پھر کہا اقبال نے کہ جاوید
میں صرف تجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت بڑھا، عشق تک پہنچ جا، بلکہ میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 طریقے ہیں جو تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں مقبول کر دیں گے۔ پہلا، نمبر 1، نبی پاک پہ درود پڑھا کر۔ نمبر 2، نبی پاک کی سیرت کا ذکر کیا کر۔ نمبر 3، نبی پاک کی سیرت میں حسن و جمال کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ اور نمبر 3، حضور کی دکھیاری امت کی خدمت کیا کر۔ سر بڑا سیلاب آیا ہے، میں کل پنڈی کے اندر تھا، آرمی آفیسرز میس میں، راول پنڈی میڈیکل سے میرے بیانات تھے۔ میں جب جا رہا تھا چناب کے گرد سارا علاقہ بھرا ہوا تھا، تو کچھ دن پہلے میں شرک پور گیا، شرک پور کے آگے نور پور گاؤں گیا، وہاں پر لوگ رو رہے تھے کہ بھائی ویڈیو بنا جاتے ہیں آپ لوگ آ کے، ہو کیا رہا ہے، شام کا چارہ نہیں ہے، شام کا چارہ دیں مجھے۔ 14 کلے زمین تھی، 13 کلے بہ گئی ہے، باقی 1 کلے پر پانی کھڑا ہوا ہے، ابھی تیار ہے، کیا کروں، سب تباہ ہو گیا۔ توری کی فصل میں 12 فٹ پانی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو ہے، 12 فٹ پانی توری کی فصل میں، ختم ہو گیا سب۔ میرا دل بڑا کڑا، میں نے کہا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا، ٹھیک ہے، بیان کرنا، حضور کی ذات کا ذکر کرنا بڑی بات ہے، لیکن وہ جو دکھیاری امت ہے حضور کی رضامندی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ یہ نہیں ہے سر کا بیٹا میرے پاس آ جائے، چھوٹا بیٹا، میں سر کو دیکھوں بھی نہ، بیٹے کو پیار کروں، دعائیں دوں، سنبھالوں، سر ویسے ہی خوش ہو جائیں گے، یار میرے بیٹے کو بھائی نے دعا دے دی ہے۔ تو نبی پاک کی دکھیاری امت کی مدد کر دیں، نبی پاک خوش ہو جائیں گے۔ میں نے 100 توڑے لیے، کٹھے کیے، آٹا لیا، اور میں شرک پور کے اوپر نہیں رہا، مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا سر یہ اوپر سے لوگ نہ دے کے چلے جاتے ہیں، یہ اوپر نیڈی نہیں ہوتے، آپ اندر آئے ہمارے ساتھ۔ وہ گاڑی جنگل میں گھسا دی میں نے، وہ جنگل کے اندر سے پگ ڈنڈیوں میں ہوتے ہوئے اینڈ پہ گئے راوی کے بینک کے اوپر، وہ چھوٹا سا ٹیلا تھا، سفید پوش خاندان، پردہ دار عورتیں، ایک ٹینٹ میں 4 خاندان رہ رہے ہیں، 8 ٹینٹ لگے ہوئے تھے، کہتے کوئی نہیں آیا ابھی تک، اور ہم مانگتے نہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا مانگنا۔ پھر ہم نے ایک خاندان کو جا کے دیا، توڑا۔ سر یقین کریں ادھر خوشی ہے، ادھر ہارورڈ کی ریسرچ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں نا 3 بندے خوش ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو دینے والا، سمجھ آ گئی بات کہ سیروٹونن نکلا اس کا، اچھے کیمیکلز ڈوپامین آکسیٹوسن نکلا، ایک دینے والا، ایک لینے والا۔ میں نے کہا تیسرا کون ہے؟ لکھا تھا دیکھنے والا، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اس کو موٹیویشن ملتی ہے، وہ کہتا ہے یار واقعی کوئی کام ہو رہا ہے یہاں پہ، میں بھی کرتا ہوں۔ تو نبی پاک کی دکھیاری امت کا ساتھ دیں، یہ جشن ولادت منانا ہے، لائٹیں لگائیں، لیکن دل کے اندر جو اندھیرے ہیں نا بغض کے، دشمنی کے، یہ اس کو بھی روشن کریں، اس کو بھی لائٹوں سے روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔